حي على الفلاح. تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام حضرت محمد و آل محمد پر۔ بس آغاز ہی میں یہ بات عرض کر دیں کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں حضرت علی کے شان پر، حضرت امام حسین کے شان پر، یا خلفاء راشدین و دیگر اصحاب کے شان پر بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، ان کی بایوگرافی پر بہت بڑی تقریریں ہوتی ہیں۔ آج کے دن کا موضوع حضرت علی ہمارے لیے کیسے رہنما ہیں، یا حضرت علی کا ہمارے زندگی کے اندر ان کی شخصیت کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اسے موضوع بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس پر بہت کم بولا جاتا ہے اور اس پر سب سے زیادہ بولے جانے کی ضرورت بھی ہے۔ حضرت علی کی شخصیت کے نمایاں پہلو تو کئی ہیں، ایک لمبی گفتگو ہے حضرت علی کی شخصیت پر جو ایک نشست میں سمیٹنا تقریباً ناممکن ہے، اسی لیے ہم بہت سرسری ہی گفتگو کر پائیں گے ان کی شخصیت پر، اور ہمارا اصل موضوع اور دھیان اس پہ رہے گا کہ حضرت علی ہمارے لیے مشعل راہ کیسے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شوہر تھے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہی کے شہزادے ہیں جنہیں جنت کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا تعارف ہے، اسی لیے اب آئیے حضرت علی کی شخصیت پر، وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہیں اور مشعل راہ کیسے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ پڑے گا کہ وہ بذات خود کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے۔ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں، اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ میں کون سا پہلو ہائی لائٹ کروں۔ آپ آغاز پکڑیں، علم و حکمت میں آئیں تو وہ حضرت علی سے زیادہ علم و حکیم اور کون ہو سکتا ہے۔ نہج بلاغہ کے اندر موجود ان کے خطبات دیکھ لیں، جب خطبہ دینے پہ آتے ہیں تو پورا خطبہ دے دیتے ہیں، کہیں بھی الف کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوتا، اور وہ بہت فصیح و بلیغ خطبہ ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی کی علم و حکمت ہے، ان کی دانائی کی باتیں، ان کی حکمت کی باتیں، ان کی اسٹریٹجی، اور یہی ان کی علم و حکمت تھی کہ جو حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان جب ان کے دور خلافت تھی تو وہ سب سے پہلی پریورٹی مشورہ لینا حضرت علی سے کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلے حضرت علی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شخصیت تھی، اور یہ ان کے علم و حکمت کا عالم تھا، اور یہ ان کے علم کی حد تھی کہ خلفاء راشدین بھی آ کر آپ سے پوچھا کرتے تھے کئی معاملات میں، جہاں وہ انہیں معاملہ درپیش آتا تھا۔ یہ آپ کی شخصیت تھی علم کے بارے میں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علی اس کا وہ دروازہ ہے۔ تو یہ حضرت علی کی علم کی معراج ہیں حضرت علی کے، اس چیز کے لیے پیغمبر خدا خود فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک بہت بڑا شہر ہوں، مجھ سے تو اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا جو شہر دیکھ رہے ہو نا علم کا، تو اس کو وہ کرو، میچ کرو حضرت علی کے ساتھ، تو حضرت علی اس کے صرف دروازے کی حیثیت ہے، لیکن جو شہر حضور کا جیسا ہو تو اس کے دروازے کی کیا اہمیت ہوگی، یہیں سے اندازہ لگیں۔ تو حضرت علی کے علم کا یہ دروازہ تھا کہ حضرت علی ہی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت علی کی شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ کیسے تھے۔ انا مدینۃ انا والی بابھا، والی حدیث میں نے پہلے پیش کی، تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے لیے ہمیں لازمی ہے جاننا کہ حضرت علی کی شخصیت کیا تھی۔ پہلی یہ کہ علم و حکمت ان کی بہت نمایاں تھی، بہت فصیح و بلیغ علم کے قابل لوگ تھے۔ اس کے علاوہ دوسری جو ان کی سب سے نمایاں چیز ہے وہ ان کی شجاعت اور بہادری ہے، اور اس سے کون واقف نہیں ہے۔ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت پر تو جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، وہ اس موضوع پہ جتنا بولا جا سکتا ہو اتنا کم ہے۔ جو جنگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے فرنٹ پہ آپ کو حضرت علی ملیں گے۔ حضرت علی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بزدلین کے پیچھے نہیں جایا کرتے تھے، اور بہادرین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ جنگیں اٹھا لیں تو جنگ بدر ہی اٹھا لیں، اس میں 20 سے زائد سرداران وہ حضرت علی کیا تو قتل ہوئے اور واصل جہنم ہوئے۔ اور ایسے ہی تو نہیں نا، انہیں اللہ کا شیر کہا گیا ہے، اسد اللہ ان کا لقب بھی ہے، وہ اللہ کے شیر ہے۔ سوچیں جس اللہ کی صفات میں غالب شامل ہے، جس اللہ کی صفات میں قہار شامل ہے، وہ اتنا اس کا شیر ہے جو اسد اللہ ہے، تو سوچئے اس کی ہیبت کیا ہوگی، اور اس کے آنے سے جو منظر وہ کیا ہوگا۔ اگر آپ جیسے عربی میں ہر اس کے لیے شعر کے ہر پوزیشن کے لیے مختلف نام ہے، جیسے مشہور وہ شعر بھی ہے کہ شعر آرام کرے جب تو اسد ہوتا ہے، شعر اصل میں اسد وہ شعر تو ہے اسد کی معنی، لیکن وہ کون سا شعر، وہ شعر جو سکوت میں ہو، جو سکون میں ہو، جو آرام میں ہو۔ تو اسی لیے اسد اللہ یہ اللہ کا شعر ہے، وہ جو سکون میں آرام میں ہے۔ سوچئے جو سکون اور آرام میں جس کی ہیبت و غیبت و شجاعت اس درجہ ہے اور بہادری اس درجہ ہے، تو وہ اگر اپنی اصل جلال میں آ جائے تو وہ
عالم کیا ہوگی۔ وہ شعر بھی ہے کہ شیر آرام کرے جب تو اسد ہوتا ہے، سوچے حملے کا تو زرغام کہا جاتا ہے، ہوتا غم ہے بناتا ہے وہ جب منصوبہ، جب نظر گاڑے قدم فرد تو دبو دے حمزہ۔ حضور کے جو تھے نا چاچا محترم، ان کا نام بھی حمزہ تھا، وہ بھی اصل میں شیر ہی کی ایک کیفیت ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے نا دبو دیتے ہیں نا اسے حمزہ، اس کیفیت کو جب شیر اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے نا اسے حمزہ، اس کیفیت کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو شیر آرام کرے جب تو اسد ہوتا ہے، سوچے حملے کا تو زرغام کہا جاتا ہے، ہوتا غم ہے بناتا ہے وہ جب منصوبہ، جب نظر گاڑے غضن فر تو دبو دے حمزہ، روک دے سانس ہدف کی تو ہے عباس، مگر کر دے دو ٹکڑے شکار اپنا تو حیدر۔ یہ ہے اصل میں، بالکل بنیادی بات یہ ہے اصل میں حضرت علی کے، یعنی وہ شعر تو ہیں لیکن یہ آرام کے اندر ہیں، جب وہ غیظ و غضب میں آئیں گے تو یہی ان کی شجاعت کے درجے پہ پہنچے گی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کی جنگ جیسی جنگیں کسی نے نہیں پڑھی۔ وہ چاہے اگر آپ ابتدائی اٹھا لیں اسلام کے بدر احد اٹھا لیں، یا پھر آپ بالکل آخر میں جا کے صفین جمل نہروان اٹھا لیں حضرت علی کے اپنے خلافت کی، تو یہ ہر جگہ حضرت علی کی جو جنگ ہے نا وہ بے مثال ہے۔ یعنی حضرت علی کی جیسی، حضرت علی کی جنگوں پر ایک پوری مکمل نشست ہو سکتی کہ وہ کس قدر شجاعت اور بہادری سے لڑ کرتے تھے، اور لوگ جیسے ہے نا مرحب کا جو ہے نا مشہور شکار ہے کہ وہ شاعر نے بڑا پیارا اس سے سمرائز بھی کیا ہے کہ جب جو ہے نا کہ حضور اتنی وہ پھرتی تھے کہ حضرت علی جو ہے نا جنگ لڑا کرتے تھے کہ اس طرف سے جب انہوں نے پہلا، یعنی وہ تمثیلاً کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس طرف سے ایک آدمی کو قتل کیا اور سر اتارا، اور دوسری طرف سے دوسری آدمی کا بھی سر اتار دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران جو ملک الموت تھا جسے ان سر اترنے والے کفارین کا جو ہے نا وہ روح قبض کرنا تھا، گویا وہ بھٹک گیا، یعنی اس نے وہ ایسی کیفیت میں آ گیا کہ وہ ایک لمحے کے لیے الجھ گیا کہ مجھے اس طرف سے سانس نکالنی ہے یا اس طرف سے، ایک ہی لمحے میں اتنی پھرتی سے انہوں نے دو لوگوں کی جو ہے نا وہ گردنیں اڑا دی۔ یعنی یہ شاعری کی بات ہے تو اسے شاعری کی حد میں رکھیں، تو یہ حضرت علی کے لڑنے کا جو ہے نا وہ تو آپ اس کی آپ مثال لے لیں۔ تو اب دیکھیں آگے آئیں، پھر ان کے فرزندان دیکھیں کہ حضرت امام حسن ہو گئے، حضرت حسین ہو گئے، حضرت عباس کربلا میں حضرت عباس کی کیا ہیبت تھی، لوگ نام سے ڈرتے تھے حضرت عباس کی، اور حضرت امام حسین کی مظلومیت تو سب بتاتے ہیں، لیکن کوئی کیوں نہیں بتاتا کہ بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی حضرت حسین جنگ لڑے تو 200 سے زائد لوگوں کو فاصلے جہنم کیا انہوں نے کربلا میں بھی، تو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ان کی مظلومیت تو بتائی جاتی ہے، پھر ان کی شجاعت کا وہ پیمانہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جو شجاعت سے وہ لڑتے ہوئے اور جو ہے نا وقت کے سارے یزید جو ہے نا اس خوف سے مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، تو حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن بیعت نہیں دی، اور پوری شجاعت اور دیدہ دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے، یہ ہے حضرت علی کے کا تصور اور ان کی پرورش کردہ جو ہیرے اور نگینے ہمیں ملے ان کا تو یہ ہے حضرت علی کی شجاعت اور بہادری، پہلا ہم نے ان کا علم اور حکمت جو ہے نا ڈسکس کیا۔ اب حضرت علی کے عدل و انصاف پہ آ جائیے۔ حضرت علی کا عدل و انصاف، اگر میں یہ کہوں کہ یہ صفت ان کی ساری صفتوں پہ غالب تھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ حضرت علی کے عدل و انصاف کی کیا جو ہے نا لیول تھا اور کیا معیار تھا۔ اس کے لیے آپ یہی دیکھ لینا کہ حضرت علی جو ہے وہ خلفۂ راشدین کے دور میں چیف جسٹس یعنی قاضی کے عہدے پر فائز تھے، یعنی خلفۂ راشدین نے بھی حضرت علی کے ہوتے ہوئے کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ریاست کے عدل اور انصاف کے فیصلے کرے، اور انہوں نے بھی حضرت علی ہی کو اس معاملے میں آگے کیا۔ یہ ہے حضرت علی کے عدل اور انصاف کا معیار۔ وہ کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، مثلاً وہ روٹی والا مشہور واقعہ ہے یا دیگر واقعہ ہیں، تو حضرت علی کا عدل و انصاف صرف عدالت کے اندر نہیں تھا، یہ حضرت علی کے عدل و انصاف کا معیار تھا، یہ ان کا پیمانہ تھا عدل و انصاف کا، کہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کے اندر ہر فیصلے کے اندر عدل اور انصاف شامل تھا۔ یہی بات کی نا، وہ مشہور واقعہ ہے جنگ کے اندر جب انہوں نے ایک آدمی کے وہ بالکل جو ہے نا قتل کرنے کے در پہ آ گئے تو اس نے خوف سے حضرت علی کے چہرے مبارک پر تھوک پھینک دی، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں مر تو ویسے ہی رہا ہوں، تو منع یعنی اپنی آخری جو ہے نا حد کی بھی جو ہے نا وہ اس کے بغض اس کے اندر بھرا ہوا تھا، اس نے اس کا اظہار کیا، تو حضرت علی فوراً کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میں قتل کر رہا تھا تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، اب تم جو ہے مجھ سے جنگ کر لیے، تم نے میری توہین کی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، خود اپنے معاملے میں معاف کر سکتا ہوں میں، لیکن خدا کے معاملے میں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ تھے حضرت علی کی شخصیت کے نمایاں پہلو۔ حضرت علی کی شخصیت کو سمجھنے کے بعد جو یقیناً سوال آپ کے ذہن میں ابھرے گا اور جو ابھرنا بھی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت علی ہمارے لیے مشعل راہ بھائی کیسے ہوئی؟ یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں، میں نے ساری باتیں تسلیم کی، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو ہے نا آپ نے کہا وہ عدل و انصاف میں اچھے تھے، شجاعت میں اچھے تھے، علم و حکمت میں اچھے تھے، یہ ساری باتیں درست ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ کیسے ہیں؟ تو اس کا بالکل بنیادی جواب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ حضور کی تیار کردہ جماعت جو گروہ تھی اس کی ذہنیت کیا تھی اور وہ اسلام کو کیسے سمجھنی تھی، آپ کو بھی اسی ڈائمنشن سے جا کے اسلام کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت علی کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ کیسے ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔
آپ نے یہ بات سن رکھی ہو یا نہیں رکھی ہو، ہم نے تو بچپن سے سنی ہے کہ دین جو ہے نا، اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، لیکن کبھی کسی نے ایکسپلین کرنے کی نوبت نہیں کی کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، بٹ ہاؤ از اٹ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف؟ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ایسے ہے کہ قرآن مجید کا جب آپ کھولیں گے نا، تو قرآن مجید ہر جگہ آپ کو سب کچھ بتا رہا ہے۔ قرآن مجید جہاں آپ کو یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید نماز کا حکم دیتی ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتی ہے، قرآن مجید روزہ کا کہتی ہے، قرآن مجید حج کا کہتی ہے، قرآن مجید زکوٰۃ کا کہتی ہے، وہاں ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ قرآن جو ہے اپنا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یعنی اس میں آپ کو وہ سود کے حرام کا بھی کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر معاشرے میں سود چل رہا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہے۔ وہ آپ کو ایک اسلامی ریاست کا تصور دیتا ہے، وہ آپ کو ایک مکمل دین اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا تصور دیکھتا ہے، جس کے اندر آپ کی زندگی مکمل کے مکمل اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتی ہے۔ اور اسلام اور دین از اے پروفیشن، بلکہ آپ حضور نے یہ تو ہمیں ایز اے پروفیشن دیا۔ ہم ڈاکٹر انجینئر تو دنیاوی لحاظ سے ہیں، ویسے تو ہم ایک مقصد کے لیے جو ہے نا امت تعین کی گئی ہے، وہ ہے جو ہے نا وہ اصل میں ہمیں کرنا ہے، اور وہ ہمیں تب سمجھ میں آئے گا جب ہمیں سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے۔ دین صرف روزہ نماز زکوٰۃ حج نہیں ہے، بلکہ دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جسے مختلف لوگوں نے مختلف ذریعے سے جو ہے نا تعبیر کیا۔ کوئی سے نسب امارہ سے تعمیر کرتا ہے، کوئی اقامت دین سے، کوئی ولایت فقیہ سے، لیکن حاصل جمع بات یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی زندگی دیکھ لیں، اصحاب کی زندگی دیکھ لیں، اور حضرت علی کی زندگی دیکھ لیں، ہر جگہ ایک چیز کامن ہے کہ انہوں نے کبھی صرف مسجد میں بیٹھ کے مراقبے نہیں کہ، انہوں نے صرف روزہ نماز زکوٰۃ حج اور تسبیح نہیں گھمائی، بلکہ انہوں نے دنیا کے معاملات میں اللہ کی سربلندی کی۔ اصل میں تو توحید ہی یہ ہے کہ کل توحید غالب ہو، اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر، دونوں سطح پر اللہ کے اور اللہ کے رسول کے معاملات چلتے رہیں۔ اب اس کی آپ مثال دیکھ لیں، اگر آپ اس کو اس سے پہلے دیکھ لیں کہ جب کفر غالب تھا تو انہوں نے کفر سے جنگ کی اور ریاست قائم کی اور اسلام قائم کیا اجتماعی طور پر۔ اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا اور انفرادی سطح پر آ جائیں، یعنی اب اس سطح پر آ جائے جب ٹھیک ہے اسلامی ریاست قائم ہو گیا، پھر خلفائے راشدین کے دور میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، یعنی چیف جسٹس رہے۔ حضرت عثمان پر جب حملہ ہوا تو اپنے جو ہے نا بچے ان کے حضرت امام حسن اور حسین حضرت عثمان کے جو ہے نا گھر کی حفاظت کے لیے مامور تھے، تو پھر انہوں نے ریاست کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کی۔ اب یہ ہم نے دین کا تصور سمجھ لیا، اب آئیے سے ریلیٹ کیجئے کہ یہ آپ کے اور میرے لیے حضرت علی کی زندگی مشعل راہ کیسے ہے۔ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، امت ٹکڑوں میں اور تفرقوں میں بڑھ چکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہم یہاں شیعہ سنی ہوئے بیٹھے ہیں، اور ہمیں اس پہ فخر ہے۔ یعنی اگلا کر کے نا مسلمان ہوں تو کہہ رہا ہے، اگلا کہہ دیتا نہیں بڑے فخر سے بتائیں آپ شیعہ سنی۔ یہ ہماری مینٹلٹی ہو چکی ہے، یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر ہے ہم۔ موجودہ صورتحال ہماری تفرقے کی صورتحال ہے، بانٹنے کی صورتحال ہے، جبکہ اس کے برعکس جس مشن کے لیے میں معمور کیا تھا وہ تھا جو ہے نا قالوا انی صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین والی جو آیت ہے، یعنی کہ کہہ دو میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، میرا نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے ہماری اصل میں مقصد، اور ہم اس مقصد میں موجودہ صورتحال میں کیا ہیں، ابتر سے ابتر ہیں۔ چلیں اب تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اب تک کا خلاصہ کہ نہیں، حضرت علی بہت عظیم شخصیت تھے، علم و حکمت ان کے عدل و انصاف، ان کے ہاں دین کا تصور کیا تھا، اسلام کیا تھا، اور اب ہمیں جو ہے نا اسلام کے لیے کام کرنا ہے، اور اسلام کو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ تو ہم اس کے لیے ہم کیا کریں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے موجودہ صورتحال کے اندر؟ اب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم فالو کرنا چاہتے ہیں پاتھ آف صحابہ، پاتھ آف اہل بیت، پاتھ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پاتھ آف انبیاء کرام، اور وہ پاتھ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چلیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں، تو اب میں آ جائے میں آپ کو اس کی عملی طریقے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ بالکل بنیادی سطح سے اٹھائیے۔ اگر آپ ایک بھائی ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی ہے تو وہ، آپ بہن ہیں تو آپ کا چھوٹا جو بھائی ہے وہ، اگر آپ والدہ ہیں، زوجہ ہیں، جو بھی ہیں، یعنی جو آپ کے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں لوگ ہیں، اس پہ حدیث بھی ہے کہ جو ہے نا تم سے تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ان کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیں۔ انقلاب کبھی ایک دن میں نہیں آیا کرتے، کبھی بھی ایک دن میں جو ہے نا اسلام نافذ نہیں ہو جائے گا۔ اس کا بالکل سمپل سا طریقہ ہے، تعلیم و تربیت، لوگوں کی تعلیم دیں، لوگوں کو بتائیں تو صحیح اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ان کی تربیت کریں اسلام اور دین کے تقاضوں پر۔ اور یہ آپ بذات خود اپنے سے آغاز کریں اور خود کو سب سے پہلے لٹریٹ کریں، اسلام پڑھیں، خود پڑھیں۔ آج تک بھی آپ مولویوں کے پیچھے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے، آپ خود قرآن پڑھیں، اور جو ہے نا آپ نے سب کچھ آپ خود پڑھتے ہیں، ڈاکٹری پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی جو ہے نا سارے کچھ۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر مجھے ٹیچر کی ضرورت پڑے نا، تو ٹھیک ہے آپ ٹیچر کی ضرورت رکھیں، اندھی تقلید نہیں کریں، ٹیچر سے عربی سیکھیں، ٹیچر سے اصول سیکھیں حدیث کے، ٹیچر سے قرآن مجید کے جو ہے نا تفسیر کے لیے ریکمنڈیشنز لیں، انہیں خود پڑھیں، ٹیچر سے آپ جو ہے نا لینگویجز سیکھیں، ٹیچر سے آپ اصول حدیث یعنی جتنی بھی ہیں اسماء و رجال کرم، یہ ساری چیزیں آپ ٹیچر سے سیکھیں۔ اس سے تو میں منع ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں جب آپ اسلام آپ کا پروفیشن ہے، آپ اس پہ فوکس ہی نہیں کر رہے، تو اسلام کو دین لے کے چلیں۔ اور اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کرنے کا کام یہ
سمجھے کہ حضرت علی کو اپنا رول ماڈل لیں، یعنی کیونکہ آج کا موضوع یہ ہے کہ کوئی یار صحابہ آپ کا پسندیدہ ہے تو آپ اسے اپنا رول ماڈل لیں، اور جو ہے نا دین کو سمجھیں کہ دین ہے کیا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی تو کوشش کریں۔ اور اگر آپ نے اپنے گھروں سے ایک بھی حسین تیار کر دیا جس کی آئیڈیالوجی، جس کے نظریات، جس کی سائیکولوجی، جس کا مینٹل کیپٹل، جس کا فزیکل کیپٹل، جس کا مورل کیپٹل، جس کا اکنامیکل کیپٹل، جو ہر لحاظ سے جو ہے نا اپنا پیشوا مانتا ہو دین کو، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو حجت تسلیم کرتا ہو، اور جب ضرورت پڑے تو وہ مر بھی مٹے۔ حضرت امام حسین سے یزید سے مسئلہ کیا تھا؟ یزید اور امام حسین کے درمیان مسئلہ ہی تو یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے دن سے دین بھیجا ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ ظالم اور فاجر اور فاسق جو ہیں وہ حکمران ہو جائیں اور آپ نیچے تسبیح پڑھتے رہیں اور آپ بخشا دیے جائیں گے۔ اسلامی مسلمان پر قیام اسلام اور اسلام کو قائم کرنا، اقامت دین کی جد و جہد کرنا اگر قائم نہیں ہے، اور اگر قائم ہے تو اس کی حفاظت کرنا ویسے ہی عین فرض ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے۔ تو حضرت علی کی جو آج کی ہم نے شخصیت پڑھی عدل و انصاف، یعنی ان کے لیے تو پہلا معیار ہی اللہ تھا، آپ کے لیے سب سے پہلا معیار اللہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد لگا دیں، کھپا دیں، خود کو صرف کر دیں پروردگار کی جو ہے نا راہ میں، اور پھر ہی جو ہے نا حاصل ہوگا کچھ، ادروائز بڑے خسارے میں ہم اس وقت، اور جو ہے اپنا ایک ہی مقصد رکھیں، مرنا ہے جی، مرنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے مرنا ہے تو پھر آپ کی زندگی کارآمد ہے، اور خود کو لگا دیجیے خدا کے راستے پر، دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کے چلیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ دنیا سے بیگانہ ہو جائیں، لیکن الحب للہ والبغض للہ کے اصول کے تحت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کے اصول کے تحت، جو ہے نا اپنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اصول کے تحت، کہ ہمیں تو امر بالمعروف کے لیے مقرر کیا گیا ہے نا، اور نہی عن المنکر کے لیے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہے حضرت علی کی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ابتدا میں جنگ بدر احد میں بھی، اور زندگی کے اختتام میں بھی صفین جمل نہروان میں بھی، ان کا ایک ہی اصول تھا، وہ کیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کی حق کی دعوت دو اور جو ہے نا برائی سے روکو، اور یہی ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نشست جو ہے حضرت علی کی شہادت کے سلسلے میں جو کہ 21 رمضان المبارک کو ہے رکھی گئی تھی، اور یہ تیسرا ماہانہ ہمارا لیکچر ہے۔ اس سے قبل ہم معراج نبوی پر ایک لیکچر کر چکے ہیں، اور ایک اور لیکچر بھی ہو چکا ہے، اس کا موضوع فی الحال نظر میں نہیں ہے۔ تیسرا ہمارا منتھلی جو ہے یہ مارچ کا لیکچر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ حق میں استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے دین کے کام کرنے اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔